اس طرح مسلمان پر بھی اللہ تعالی کے احکام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات ماننا اور سر ان کے سامنے جھکانا یہ فرض ہے، اور ذرا سی توجہ کم ہو گئی ہے تو انحراف کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے دین میں دو نظام ہیں، ایک عبادات کہلاتی ہے اور دوسرا نظام معاملات کہلاتا ہے۔ دونوں میں اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ عبادات ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، یہ بڑی عبادات ہے، فرائض ہے۔ کچھ اس کے ساتھ چھوٹی بھی ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، خیر خیرات اور نفقات ہے۔ کچھ چیزیں ان کے مؤیدات ہیں جیسے صدق، وفا، سخا، ایفائے عہد، قول فعل کا تطابق، توافق۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو مزین کرتی ہے، جیسے لوگوں کے حقوق و آداب کا خیال رکھنا اور لوگوں کے غم درد کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے صحیح کرنا اور لوگوں کے خوشیوں پر خوش ہونا اور ان کے نیک کاموں میں ہاتھ بٹھانا اور برائیوں سے دور رہنا اور ان سے پرہیز و اجتناب کرنا۔ ان کو تو عبادات سمجھا جاتا ہے، لیکن خریدنا اور بیچنا، سفر کرنا اور واپس آنا، کہاں جانا اور کہاں نہ جانا، دنیا کے معاملات ہیں۔ اس کو ایسا لاوبالی پن میں شریعت نے نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کے بھی احکام، آداب، قواعد، ضوابط مقرر ہے۔ ہمارے ہاں فقہ کے اندر ایک حصہ عبادات کا ہے اور 3 حصے معاملات کے ہیں۔ فقہ جب شروع ہوتی ہے طہارت و صلاۃ سے اور حج اس میں آ جاتا ہے تو یہ بہت مختصر سا حصہ ہے۔ اصل تو پھر معاملات من وجہن، عبادات من وجہن، پھر معاملات محض، پھر زواجر، یہ سارے مل کر کے ایک اسلام کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قسم کا نظام لے کر کے آئے۔ آپ نے جس طرح نماز سکھائی ہے اور حکم دیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں پیغمبر کا اتباع ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کو دیکھ کے نماز سیکھی اور سکھائی ہے۔ تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے اتباع کو دیکھا۔ مجتہدین میں سے صرف ایک امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ 17 صحابہ کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر شوافی، حنابلہ، مالکیہ، محدثین بھی متفق ہے۔ روایت میں کلام ہے، گویا رؤیتاً آپ تابعی ہے مجمع علیہ، اور روایتاً کہ آپ نے صحابہ سے حدیث بھی نقل کی ہے، اس پہ کلام رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی جو نماز ہے یہ سب سے قوی تر نماز ہے۔ تمام ائمہ میں آپ بڑے ہیں اور آپ نے 55 حج کیے ہیں اور ایک حج پر 6 مہینے صرف ہوتے تھے،
15 دن اور 16 دن والا حج نہیں تھا کہ یہاں سے بیٹھو وہاں اترو، آنکھیں بند جاؤ اور آنکھیں بند آؤ۔ اس زمانے میں حج کا یہ دستور تھا کہ لوگ درس سننے جاتے تھے۔ ایک محدث گزرے ہیں، وہ حج پر روانہ ہو گئے، 137 سال عمر تھی جب اطراف عالم میں یہ خبر پھیل گئی۔ 70,000 علماء و محدثین مختلف ملکوں سے ان سے ملنے کے لیے حج کا احرام باندھ کے روانہ ہو۔ حرمین شریفین اور مکہ اور مدینہ کے تمام گلیاں اور کوچے علماء راسخین سے لبریز رہتی۔ اور جو سب کے متفق ائمہ اور مشائخ تھے ان کا درس حرمین شریفین کے اندر ہوتا تھا۔ ایسا زمانہ تھا کہ حج ذریعہ تھا شرق اور غرب کے بزرگوں اور علماء سے ملنے کا۔ عبد الرحمن اوزاعی محدث شام وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں حج کر چکا تھا اور میری عمر اخیر ہو گئی تھی، یہی ارادہ تھا کہ آئندہ نہیں جا سکوں گا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بقی بن مخلد حج کرنے آ رہا ہے اور ان سے 50 سال سے مجھے ملنے کا شوق تھا، تو میں نے فوراً احرام باندھا اور سفر حج شروع کر لیا تاکہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ بزرگان دین اور کاملین سے میل ملاپ کا مقصد عقائد اور اعمال کا رسوخ ہوتا ہے اور اعمال پختہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے آدمی اگر خود دیکھے اور شروع کر لے تو عمل کچا ہوتا ہے، مطالعاتی زندگی کمزور ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے انگریزی طرز کے بھائی ہیں یہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں اپنے حساب سے، جو دل میں آیا کرنے لگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑے بزرگ اور تمام علاقے کے علماء اور بزرگوں کے استاذ تھے، وہ تشریف لائے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا وضو کا، تو انہوں نے فرمایا کہ سرائی میں پانی لیا اس سے کر لیتے۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید وضو خانے میں بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، میں وہ مٹی کی سرائی وہ بھر کے لے آیا اور ان کو ڈالنے لگا۔ بہت طریقے سے پوری کوشش کرتا تھا کہ کوئی خلاف نہ ہو جائے اور ان کو تکلیف نہ، مقصد تو آرام پہنچانا ہوتا۔ آخر میں مجھے کہا کہ کتنا پانی باقی ہے؟ تو میں نے کہا اتنا ہے کہ پیر دھل جائیں گے، کہا تھوڑے سے ملا کے لے آؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا پانی باقی ہے کہ پیر دھل جائے، اور حضرت فرماتے کہ تھوڑا سا اور ملا دو۔ تو میں نے اور ملایا اور پیر ان کے دھو لیے۔ تو پھر مجھے کہا کہ اب سرائی مجھے دے دو۔ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پینے لگے، صرف اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اور اس وقت ان کی عمر 100 سال کے قریب بلکہ زیادہ تھی۔ وہ اس وقت کچھ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت معمر یا بوڑھے ہیں، بعد میں جب انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ عمر مبارک بہت زیادہ تھی۔ تو وہ بات دل میں بیٹھ گئی، بعد میں تمام کتابوں میں دیکھتا رہا اس کے فوائد و برکات، لیکن وہ پہلا چاپ جو تھا وہ دل پہ لگ چکا تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔
اسی طرح ایک بہت کامل و اکمل بزرگ اور زمانے کے شیخ کو میں نے دیکھا ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز اور طرح تھی، ہم جو پڑھتے ہیں یہ اور نماز، اس کا قیام، رکوع، قوما، اور ان کی عمر بھی بہت تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہی نماز ہے جس کو قرآن و سنت نے کہا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں تو اور چیز ہے۔ میں نے ان سے کہا، جب ہاتھ میں لایا پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت ہم بھی اتنے سال سے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ تو اور طرح کی، آپ دعا فرمائیں کہ ہم ایسی نماز پڑھیں، بہت فرق ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے دوست لوگ نماز شروع کر لیتے ہیں، کچھ دنوں بعد دیکھو ہاں آج کل وقت نہیں ملتا، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز ہے، یہ کوئی مرضی اور اختیار کی بات ہے آپ کی، کیا ہے تو فرض ہے، فرض تو قرض سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، اس میں کمی کوتاہی آپ کس طرح کرتے ہیں۔ بخاری شریف اور جوامع دیگر کتب معتبرہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں وضو سکھا دیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن سکھا دیں۔ تو کوفے کا ایک بڑا میدان تھا جس میں چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ درمیان میں بیٹھ گئے، اور وضو فرمایا، تفصیل سے وضو، ہاتھ 3 دفعہ دھوئے کلائی تک، 3 دفعہ کلی کی، ہر دفعہ مسواک ساتھ کیا، 3 دفعہ ناک دھوئی، چہرہ دھویا، یہاں سے بال اگتے یہاں سے لے کے توڑی کے ابتدائی نیچے تک، اور کن پٹی سے لے کے دوسری کن پٹی تک، اور پھر مسح کیا 1 مرتبہ۔ مسح میں تکرار مکروہ ہے، مسح 1 دفعہ ہے۔ وَأَحَادِيثُ عثمان الصحاح تدل على ان مسح الراس مرۃ واحدہ، ابو داؤد کی عبارت ہے۔ جب پیر دھونے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ایک پاؤں دھویا پھر دوسرا دھویا، اور دھو کر کے باقاعدہ ایسے اٹھا کر دکھاتے تھے کہ دیکھو میں نے دھویا ہے۔ شیعوں کے ہاں پیر دھونا نہیں ہے، ان پر مسح کرنا ہے، اور اگر کسی کو دیکھ لے اور ان کا ملک ہو اور اختیار ہو کہ اس نے پیر دھوئے ہیں تو اس کو فوری طور پر جسمانی سزا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایسے لوگ آئے ہیں جو مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ حیران ہیں ہم کہ صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیر دھوتے وقت کھڑے ہو گئے باقاعدہ، اور ایک پیر دھویا ایسا دکھایا، پھر دوسرا پیر دھویا ایسا دکھایا کہ دیکھو میں نے پیر دھو لیے، کئی کل یہ نہ کہنا کہ میں نے پیروں کا مسح کیا ہے۔ تو ایسی مقدس ہستیاں اور ایسے کبار اولیاء و کاملین، اور ان کی طرف لوگ غلط نسبت کرتے ہیں۔ کتنی زیادتی ہے کہ محرم کے تمام رسوم جو روافض کرتے ہیں ایک بھی خود ان کے مذہب کے مطابق نہیں، ایک رسم بھی مذہب کے مطابق نہیں۔ اور کتنی زیادتی ہے کہ ملک اہل سنت سے بھرا ہوا ہے، لیکن انتشار ذہن اور انتشار فکر کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آپ اتنے نرمی قوانین میں کرتے ہیں، اتنی چاپلوسیاں ان کی، تو خیر تو ہے، یہ کون سا مذہبی کام ہو رہا ہے؟ ہم پہلے سنتے تھے کہ اس طرح انتظام ہو رہا ہے کہ یکدم سارے ملک کے مسلمانوں کے خلاف
کفر کا نظام نافذ کیا ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں اتنے مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ اب ڈر لگتا ہے کہ ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو یہی کام کر کے دکھائے، کیونکہ لوگوں میں مذہبی پستی بہت زیادہ آ گئی ہے. حدیث شریف میں ایک سا زمانہ آئے گا کہ خباثت تم پر غالب آ جائے گی. تو آپ نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا نحن اذا لقلیلون، ہم بہت تھوڑے ہوں گے. فرمایا بہت زیادہ ہوں گے لیکن خبیث لوگ زیادہ ہوں گے. پاک لوگ نے گندے لوگ ہوں گے سارے. اسی کو تو گندا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی ٹھیک ہے، یہ تو گندے. بس جو بھی جو کرے وہ صحیح ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں. آپ نے کہنے والا غلط آدمی. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک ایسا شہر دیکھا کہ جہاں پر پتھر زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور کاٹنے والے کتے کھلے چھوڑے تھے. کہا میں نے ایسا شہر دیکھا ہے کہ جس میں پتھر جو آدمی اٹھا کے کتے کو مارے نا، کہا اس کے زنجیر و رسیاں بندھی ہوئی تھی اور باولے کتے ہر طرف دوڑ رہے تھے. بڑی زیادتی ہے. کسی مذہب کی طرف سے نہیں، خود ارباب حکومت کی طرف سے، ارکان ملک وہ جس ڈھب پہ چل رہے ہیں وہ نہایت خطرناک طریقہ. خود ان کو بھی فائدہ نہیں. آج ماسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں مارا گیا تب بھی میں کسی کو جانشین نہیں بناؤں گا، اور لوگ خود منتخب کریں. تو اتنی نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ آپ بھی خطرے میں ہو گئے؟ جس ملک کا سربراہ خطرے میں ہو اس ملک کی رعایا کون سے سکون عزت سے ہوگی؟ جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور. شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد. بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا، جن سے زمین خوبصورت تھی اور جو دین کے ستون سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے. پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. بڑی مشکل سے ایسے لوگ دنیا میں آتے ہیں. آپ اتنے بڑے اقتدار کے ساتھ موجود ہیں، کسی علاقے اور ملک میں زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کی خبر نہیں لیتے. پتہ تو ہونا چاہیے. شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہندوستان کے اندر ایک شہر کے اندر کوئی آدمی قتل ہو گیا تو شیر شاہ نے قاضی کو کہا کہ بھائی قاتل پکڑو. اس نے کہا قاتل ملتا نہیں ہے. میں نے بڑی کوشش کی، ہر طرف حکومت کے گماشتے دوڑائے، لیکن پکڑ میں کوئی بھی نہیں آیا. شیر شاہ نے کہا ٹھیک. سمجھ گیا کہ قاتل کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے، ارکان ساتھ ہیں. تو شیر شاہ بھیس بدل کر گھوڑے پر اس شہر میں آیا اور قبرستان کے اندر ایک درخت کاٹنے لگا آرا لے کر. گاؤں کا ایک آدمی آیا، پھر دو آئے، پھر تین. بھیا کیوں آپ یہاں آئے ہیں؟ درخت کاٹ رہے ہیں. بس یہ درخت کاٹنا ہے چاہیے. بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. اخیر میں دیکھا تو قاضی صاحب وہاں پولیس کے آ گئے گرفتار کرنے کے لیے کہ یہ درخت کیوں کاٹ رہا ہے. شیرشاہ نے منہ سے کپڑا اتارا اور قاضی کو کہا درخت کے کاٹنے کا اطلاع مل رہی ہے، آدمی کے قتل ہونے کے آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ نے عملے کو کہا پکڑو قاضی صاحب کو، اور کتنے سرکاری لوگ ہیں سب کو گرفتار کر کے دربار لاؤ. مورخین لکھتے ہیں ظہر کی اذان سے پہلے اصلی قاتل آگے وجود میں. ہمیں ان کے اس طرح پرخطر ہونے کا بھی صدمہ ہے، افسوس ہے. آخر کوئی تک آفر ہے بیام زمازی کرے، آخر ایک ملک کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے. لیکن جس طرح ذمہ داری کسی کو اللہ تعالیٰ دے اس کو نبھانا فرض ہوتا ہے.
اگر کمہار لوہے میں ہاتھ ڈالے تو کوئی اعتماد نہیں کرے گا، اور اگر لوہار مٹی کے برتن بنانے لگے تو ہر شخص کہے گا کہ وقت ضائع کر رہے، تیرا کام کہاں ہے؟ ملک میں انسان نہیں، کسی حیوان کو بھی صدمہ پہنچنا یہ ملک کے آداب امن کے خلاف۔ لوگ دو قسم کے رہتے ہیں، ایک ایسے جیسے جانور رہتے ہیں، ایک طرف ہرنیاں دوڑ رہی ہے، ادھر سے بھیڑیا آ رہا ہے، پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کئی پرندے، کئی چرند ترند، یہ بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ جنگلوں میں انسان اس طرح رہتے تھے۔ آبادی میں آ کر شہر اس لیے آباد کیے کہ ہم مل کے رہیں گے، اگر ایک کو تکلیف ہوئی تو اور چھڑانے آئیں گے، اگر ایک سے کوئی مصیبت نہیں ٹلتی ہے تو ہم کندھا دے کے اس مصیبت کو پیچھے دھکیلیں گے، ہم سے نہیں ہو سکے گا تو ہمارا ایک محلے کا ذمہ دار ہوگا، وہ نہیں کر سکے گا تو شہر کا ذمہ دار ہوگا، وہ نہیں کر سکے گا تو ملک کا بڑا ذمہ دار حکمران۔ اس مقصد کے لیے خلیفے کا چننا فرض ہوتا ہے اور مسلمانوں کے سربراہ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ رعایا کو امن پہنچائے اور ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی بھی مسلمان انسان کو ناحق صدمے پہنچانا اور زحمتوں سے گزارنا جائز نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کی زبان سے، عنایت اور مہربانی کے زبان سے ارشاد فرمایا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائی تو آپ نے مشرکین نہیں، وہ تو مکہ میں رہ گئے تھے، مدینہ منورہ کے وہ ذمہ لوگ جنہوں نے اسلام کی عظمت تسلیم کی کہ اب ان کو تکلیف پہنچانا یہ ہمیں تکلیف پہنچانا ہوگا، فرمایا لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، انہیں وہی فوائد ملیں گے جو ہمیں مل رہے اور ان کو اتنی تکلیف پہنچ سکے گی جو ہمیں پہنچ رہی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ معاملاتی زندگی درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک گھر کے اندر جب گھر کے افراد یہ سمجھے کہ ہمارے والد ہمارا خیال نہیں رکھتا تو کتنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو جب گھر کی خواتین سے شکوہ ہو جاتا ہے کہ یہ خانگی امور کو صحیح طرح نہیں نبھاتی، تو وہ اگر والدہ ہے تو اولاد ادب کی وجہ سے کچھ کہے گی نہیں، لیکن دلی طور پر صدمہ ہوگا۔ اگر وہ بیوی ہے تو خاوند اس سے زیادہ شکایت کرے گا کہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے گھر کے امن کو، سکون کو، خانگی نظام کو اتنی تکلیف پہنچی ہے اور یہ تیری نااہلیت و نالائقی۔ اسلام کے اندر تو ہر چیز پر نظر ہے، ہر چیز کا پورا پورا لحاظ ہے۔ جتنی جتنی نعمتیں بڑھتی ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں بڑھتی ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک گھر میں مختصر سا ساز و سامان، مختصر ساز و سامان سے ان کو قدر راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی پوچھے گا کہ پینے کے لیے پانی تھا، جب کھانے کا وقت ہو جاتا تو کھانا مل جاتا تھا، جب نیند کا وقت آ جاتا تھا تو بچھا ہوا بستر ملتا تھا، تم نے اس دوران میرا کیا ذکر کیا؟ اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ فی فیہ، تقریر سننے کا فائدہ کچھ نہیں جب عمل نہ ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب تجھے جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو۔ ایسا تم نے تو ایسا منہ کھولا کہ میں ڈر گیا کہ مجھے لاؤڈ سپیکر سمیت کھا جائے گا۔ اب یہ کتنا بڑا انتظامی مسئلہ ہے۔
ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا اتنا منہ کھولتا ہے چھوٹی بالٹی بناتا ہے. اگر پیغمبر کا ارشاد اس کو یاد ہو کہ ہمارے نبی نے کہا ہے اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے فلیضع یدہ فی فی، تو ہاتھ منہ پہ رکھے. کیسا مہذب طریقہ ہے. ایک آدمی منہ اتنا کھول کر کے آپ کے سامنے ہل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا مگرمچھ ہے، تو آپ ظاہر پیچھے ہی بھاگیں گے کہ کھا رہا ہے مجھے. اب اگر وہ نبی کی ارشاد سے متاثر ہو اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے رکھے تو سنت زندہ ہو گئی، اور اس کے ایسا کرنے سے 10 آدمی اوروں کو بھی سبق ہو جائے گا کہ الطریق المہذب فی دفع التصاوب، جمائی کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے. اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص کھانس رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کھانستے وقت بھی منہ دوسری طرف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ کے رال بھورے دوسرے شخص پہ پہنچ جائے. چھینکنے کے کتنے آداب ہے. ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، تو حکم یہ ہے کہ ہم جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ. صرف یہ نہیں کہ ہماری حکومت نہیں رہی اسلامی، ہماری اسلامی سلطنت خراب ہو گئی، اقتدار اسلام متاثر ہوا ہے. اس دن میں دورہ حدیث میں پڑھا رہا تھا، ایک 2 دفعہ چھینک کے آئی، تو میں نے طلباء سے پوچھا کہ آپ نے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا؟ جی کہہ دیا ہے. کیسے کہہ دیا؟ ہارون رشید اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا نیساپور میں، 6 مہینے کے لیے وہاں، 6 مہینے بغداد میں. اچانک ایک شور مچ گیا تو بادشاہ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی کوئی جلوس ولوس تو نہیں. اپنے وزیر برمکی کو کہا کہ دیکھ کے تو کیا ہو رہا ہے. وہ گیا، پھر واپس آیا، کہا عبداللہ ابن المبارک درس دے رہا تھا اور درس کے دوران چھینک آئی، تو الحمدللہ پر شاگردوں نے یرحمک اللہ کہا اور اس سے بادشاہ کا دربار جا کے ہل گیا تھا. اتنی زبردست آواز اٹھ گئی. علماء نے لکھا ہے کہ سلام اگر کوئی کرے السلام علیکم تو ایک آدمی کا کہنا کافی ہے وعلیکم السلام، لیکن اگر کوئی چھینکے اور وہ کہے کہ الحمدللہ تو جتنے حاضرین ہیں سب کہیں گے یرحمک اللہ. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یہ صحت کی نشانی ہے. اطباء کہتے ہیں جسم کے اندر گرم اور سرد کیفیتیں متوازن ہو رہی ہے. جسم میں اگر گرماہٹ زیادہ ہو تو صفرا ہو جائے گی، اگر سردہ زیادہ ہو تو لرزہ ہو جائے گا. دونوں صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایسی قوت دفاع رکھی ہے کہ وہ دونوں کو برابر کر لے. اور جب 3 سے زیادہ دفعہ کوئی چھینکے تو پھر اس کو نہ وہ الحمدللہ کہے اور نہ کوئی اور اس کو یرحمک اللہ کہے. بیماری شروع ہو گئی. 3 دفعہ سے زیادہ چھینکنے پر اطباء کہتے ہیں کہ جسم کے بعض دفاعی عناصر وہ کمزور ہو گئے، اس لیے 10-10 20-20 چھینکیں آ جاتی. تو دیکھو اس میں بھی اعتدال ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کسی کو چھینک آئی اور آپ نے اس نے الحمدللہ کہا تب آپ یرحمک اللہ کہیں. یہ شرط ہے. حدیث شریف میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے فرمایا یرحمک اللہ. اور دوسرے آدمی کو چھینک آئی اس کو آپ نے نہیں فرمایا کہ یرحمک اللہ. تو انہوں نے دریافت کیا، آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا ہے اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا ہے. جب تک تو الحمدللہ نہیں کہے گا تجھے یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں ہے، اس دعا کا مستحق نہیں. محدثین حضرات کو
دین پر عمل کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ولولہ اور جذبہ عطا فرمایا تھا۔ احادیث کا امام ہے امام ابو داؤد سجستانی، جن کی سنن ابی داؤد ہمارے ہاں بخاری و مسلم کے بعد تیسرے درجے کی بڑی کتاب سمجھی جاتی۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت دریا کے کنارے کھڑے تھے اور پرلے سائڈ پر ایک شخص کو چھینک آئی، 2-3 چھینکیں آئی، لیکن اس کے لب ہلے نہیں۔ یہ بڑا بے چین ہو گیا اور اس نے کشتیبان سے کہا کہ کتنے دینار پر وہاں تک لے چلتا ہے؟ اس نے کہا 1 دینار پر، 1 درہم پر۔ ہم نے کہا نہیں، وہ آدمی چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا پھر 3 درہم دے دے، میں آپ کو ابھی پہنچاتا ہوں۔ تو اس نے کہا 1 کے 3 لے لے، لیکن اس آدمی تک پہنچا دے۔ یہ کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی والے نے جلدی وہ چپو چلایا اور اس کو وہاں تک پہنچایا۔ یہ وہاں جا کے اتر گیا تو ان کو بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ تو آپ تو چھینکے ہیں اور آپ نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اس نے الحمدللہ کہا، اب جا کے کہا، دیر سے بھی کہنا سنت ہے، کیونکہ سنت زندہ تو اس طرح ہوگی نا۔ اس نے جواب میں کہا یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ کشتی والے سے کہا بس مجھے لے چل۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ واپسی پر آواز آ رہی تھی ہاتف سے کہ ابو داؤد آپ نے آج 3 درہم کے بدلے میں جنت اپنے لیے لازم کر لی۔ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، کیونکہ پیغمبر کی سنت زندہ کرنا یہ جنتیوں کا کام ہے۔ آج ہمارے بھائی لوگ، ایک بڑے شخص سے میں نے ایک دن کہا کہ آپ داڑھی رکھ لیں، تو اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، انہوں نے کہا ہی نہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا چلو انہوں نے نہیں کہا تو یہ صحیح نہیں ہے، اب آپ رکھ لیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچے۔ تو انہوں نے رکھ لی داڑھی۔ ایک نوجوان لڑکا ہے یہاں، تو اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے؟ میں نے کہا ایسا گناہ جیسے شراب پینا، چوری کرنا، جوا کھیلنا۔ تو کہنے لگا واہ، یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے رکھ لی اچھا، نہیں رکھی تو اور اچھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکمل دین بیان کرنے میں ابھی تک غفلت ہو رہی ہے۔ بس وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، اس نے داڑھی رکھ لی۔ کہا مجھے نہ ماں باپ کی ضرورت ہے پوچھنے کی، نہ کالج والوں سے، نہ نوکری والوں سے، میں تو مسلمان لڑکا ہوں اور مسلمان رہوں گا اور مروں گا انشاءاللہ۔ میں کبھی کبھی وہاں بیٹھا رہتا ہوں، نمازوں میں آتا جاتا ہے، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، اس کا نام لیتا ہوں کہ ہمارا فلاں بچہ ہے محلے کا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ پھر میں کہتا ہوں اب داستان سن لو، یہ غیرت کا پیکر ہے۔ میں صرف کہہ دیتا ہوں کہ یہ فلاں نام کا لڑکا ہے، حضرت سن لے۔ تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے غیرت اور ایمان کے قوت کا ایک داستان ہے، وہ سننا چاہیے۔ وہی دبے غیرت کسی ڈکے اور غیرتی اشنا دکھو مرا والا۔ داڑھی قتل کرنے والے تو بہت ہیں، داڑھی کے سر پر غیرت کرنا، سنت کے سر پر امتی کو جم جانا، یہ اصل کمال ہے ایمان کا اور اسلام کا۔ یہ تو بہت سننے میں آتا ہے کہ جی شادی ہو رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے، ذرا بال ٹھیک کر لے۔ یہ سننے میں آنا چاہیے کہ لڑکیوں نے انکار کر لیا کہ ہم داڑھی مونڈے سے شادیاں نہیں کریں گے، پہلے داڑھی رکھ لیں۔ ایک ایسا شخص جو شریعت سے منہ موڑ رہا ہے بغیر کسی وجہ اور عذر کے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی ایک متبع بیٹا جو دیندار ہے اور ایک دنیادار، دونوں میں فرق کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ایسے ماں باپ کا گریبان ہوگا اور پیغمبر کا ہاتھ ہوگا کہ آپ نے کوئی فرق نہیں کیا۔ ترجیح دینا چاہیے کہ بھئی یہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، یہ حفظ کر رہا ہے،
یہ نمازوں کی باقاعدگی کر رہا ہے، اس کا حصہ زیادہ ہے. آپ غفلت کر رہے ہیں، آپ سستی کر رہے ہیں، آپ بغیر وجہ کے سنت پیچھے دھکیل رہے ہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہمارے دین میں وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا طریقہ ادب موجود نہیں؟ حکم یہ کہ ایک شخص چل رہا ہے، آپ پیچھے سے آواز نہیں دے سکتے. حدیث میں ہے جو پیچھے سے آواز دے اس کو ہاں نہ کرو. پیچھے سے جانوروں کو بلایا جاتا ہے. تو علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ گلے کنکھار لے یا کوئی کلمہ زور سے لا الہ الا اللہ، تو وہ بھی انسان ہے، وہ پیچھے دیکھ لے گا نا، پھر بات کر لے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. اب ایک آدمی چل رہا ہے، پیچھے سے آپ کہتے ہیں فلاں فلاں، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بالکل جواب نہ دے. کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں نرم اور کم درجے کے ساتھ چل رہا ہوں. کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ پیچھے لات مار کے جوتا چٹاتے اس کی طرف کہ اس نے انسانیت ترک کی ہوئی ہے. لیکن اب غریبوں کو پتہ ہی نہیں. ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، ایک آدمی آیا اور ہاتھ میرے ہاتھوں کے اندر گھسیڑتے چلا جا رہا ہے. اب بس ہمیں بدنام کیا. بھائی جب کسی شخص سے آپ مصافحہ کرنے گئے، آپ تھوڑا رک جائیں. وہ بھی آپ کے انسانی قدروں کا قدردان ہوگا، انسان ہے. ایک شخص چلتے ہوئے ہمارے پاس مڑ کے آتا ہے تو ہمارے دل میں لوگوں کی قدر و عزت بہت زیادہ ہے. ان کو کیا پتا ہے؟ اب آپ کس حال میں بھی ہو، وہ چلتا چلا ہے. حدیث شریف میں دو آدمی باتیں کر رہے، تیسرا آئے وہ بات شروع نہ کرے ورنہ حق تلفی کا گناہگار ہو. جب وہ بات پوری ہو جائے تو ان سے دریافت کر لیں کہ آپ فارغ ہو گئے ان سے، میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. یہ دستور ہے. پیغمبر تو انسانیت سکھانے آئے ہیں، انسانیت سیکھنے سے آتی ہے. توجہ نہیں دیں گے تو کبھی بھی نہیں آئے گی. اور صرف یہ نہیں، لوگوں نے یہ سنا ارے ہمارے آقا بڑے نرم تھے، اور چھوڑ ہوئے نرم تھے. حضرت جیسے منتظم آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قیامت تک کوئی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بال مبارک ٹھیک کر رہے تھے کینچی سے. ایک شخص نے جب آپ باہر تشریف لائے تو کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے تھے اور کینچی سے بال بنا رہے تھے. آپ نے فرمایا اچھا، میں گھر میں تو تم باہر سے دیکھ رہے ہو، اگر میں تمہیں دیکھ چکا ہوتا تو اس کینچی سے تیری آنکھیں نکال دیتا. گھر تو اس لیے بنے کہ لوگ ان میں نہ جھانکا کریں. تمہیں حق کیا ہے کسی کے گھر میں دیکھنے کا؟ نرم نرم کی باتیں کرتے ہیں. آپ نرم کسی اور معنی میں لیتے ہیں. ہمارے پیغمبر صرف نرم نہیں تھے، بہت زیادہ گرما گرم تھے اور ہر درجے مکرم و محترم تھے. ہر ادا آپ کی زبردست ہے. نرم اس طرح ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہے، اس نے بیٹے کو کہا کہ پیغمبر کی خدمت میں خوبصورت قسم کی قمیض سے آئی، بہت خوبصورت، اور تقسیم کر رہے، مجھے ذرا جلدی لے جاؤ کہیں ختم نہ ہو جائے. وہ بڑے آرام آرام سے لے آیا. حضرت کے گھر تک آنے میں بھی صحابہ اور طرح آداب رکھتے تھے. وہ تو ایک جماعت اللہ نے نبی کے لیے چنی ہے. جب وہاں پہنچ گئے تو باپ نے بیٹے کو کہا ادعوہ لی، بخاری شریف میں حضرت کو آواز دے. تو بیٹے نے کہا کبرا لیا، وہی یہ نہیں ہو سکتا. بیٹے کو بہت تکلیف ہوئی کہ حضرت کو کوئی بلاتے ہیں قرآن پاک میں کہ باہر کھڑے رہو صبر کرو، حضرت خود تشریف لائے. تو بیٹے نے کہا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا حضرت بہت رحیم کریم ہے، یعنی میرا عذر دیکھ کے کچھ فرمائیں گے نہیں، بلاؤ.
باپ کہہ رہے ہیں بلاؤ، بیٹا کہتے ہیں نہیں بلاؤ، ہم یہی کھڑے رہیں گے، حضرت تشریف لائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سن لی، آپ نے تقسیم کی ایک بہترین قمیص پہلے سے لپیٹ کے اور باہر تشریف لائے اور ان سے کہا ہاذی خباۃ لکا، یہ قمیص آپ کے حصے کے میں نے رکھی ہے۔ تو وہ تو آئے اسی لیے تھے، لے کر کے بہت خوش ہوا، تو حضرت بھی خوش ہوئے اور فرمایا سر مخرما، واہ کیا خوش ہو گیا۔ یہ خوش کرنے کا مقام ہے۔ حضرت کی خدمت میں ایک بہترین چادر ایک خاتون نے اجازت کے ساتھ کئی مہینے صرف کر کے بنایا ہے، بہترین۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ چادر بن کے آئی تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، بہت نرم ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا سعد ابن معاذ کو جو جنت میں رومال ملے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، لمنادیل سعد فی الجنہ خیر منہ۔ اب ایک بہترین کپڑا شاندار بنا ہے اور سب لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور ایک چٹپٹی قسم کا جو تھا وہ آیا، کہا حضرت یہ مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا لے لے، اسی وقت حوالہ کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے خفا ہو گئے، اس شخص کو کہا اتنی جلدی مانگنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ کرتے ہی نہیں، جس چیز کا کسی نے کچھ مانگا حضرت نے عطا فرمایا۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، حضرت نے لا کہا ہی نہیں سوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں۔ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم، تشہد نہ ہوتا تو آپ کا وہ لا بھی نام ہوتا۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ وہ شخص کیسا ہے؟ میں نے یہ کپڑا اس لیے مانگا ہے لیکون کفنی یوم اموت، کہ یہ میرا کفن بنے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ پھر وہ شخص جب مرا اسی کپڑے میں کفنایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے ساتھ معاملات کا بھی پورا نظام دیا ہے۔ سلام کتنا بڑا کلمہ ہے کہ ایک شخص آیا اور بغیر سلام علیکم کے، آپ نے فرمایا کوئی سارق آیا، چور آیا، چور چپکے سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی دیکھ نہ لے مجھے، لیکن دیکھو جب کوئی تلاوت کر رہا ہو، اذان دے رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، پہلے سے کسی کام میں مشغول ہے تو حکم آیا ہے کہ السلام علیکم نہ کر، یہ وقت نہیں ہے سلام علیکم کی توہین کرا رہا ہے۔ اور علماء نے احادیث سے استدلال کیا ہے کہ نماز سے پہلے جب جماعت کے انتظار میں نمازی صف باندھ کر بیٹھ جائے تو آنے والا السلام علیکم نہ کرے۔ بعض جگہ جب مسائل کی کمی ہے خود امام عالی مقام محراب سے داخل ہو کر کے نمازیوں کو السلام علیکم۔ اس غریب کو، مسکین کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ یہ سلام 500 کتابوں کے اندر منع لکھا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے کر لے، فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325 پر لکھا ہے یسعہم اللہ یجیب، جواب نہ دے لوگ۔ اس سے ایک غلطی ہو گئی تو غلطی کا جواب غلطی، آپ بھی غلطی کریں گے۔ اب جب یہ ایک مسئلہ یاد نہیں ہے تو ایک آدمی نے اتنی موٹی کتاب آداب مسجد پر لکھی، میرے پاس لے کے آئے بہترین چادر اوڑھ کر، جیسے آج کل پیروں کا طریقہ ہے نا، چادر اوڑھ کر کندھے ٹیڑے کر کے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے۔ وہ اللہ والا اس سے نہیں بنتا، اللہ والا اللہ کو جاننے سے بنتا ہے، کندھے ٹیڑے کرنے سے اور جو ہے نا باتیں ڈھیلی ڈھیلی کرنے سے نہیں بنتا ہے اللہ والا۔ ایسے بہت پیر آئے اور گئے۔ میں نے کہا مسجد کے آداب پر تم نے کتاب لکھی، مسجد کے مسائل لکھے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا یہ مسئلہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ نماز سے پہلے
جماعت کے انتظار میں نمازی جب صف بنا کے بیٹھتے ہیں ان کو السلام علیکم نہیں کرنا ہے. کہنے لگا لکھا ہوا ہے. میں وہ دیکھنے لگا اور وہ گیٹ پر گیا. میں نے گیٹ سے بلوایا. میں نے کہا باپ کیا ہو رہا ہے؟ کتاب لوگوں کے لیے لکھ رہے, خود اسلام قبول نہیں کر رہے. چلو ایک چیز رہ گئی, آئندہ ایڈیشن میں صحیح کر رہے. یہ کون سی بات؟ اس سے گھبرانے کی کیا حاجت ہے؟ ہزاروں مسائل ہمیں عوام سے معلوم ہو گئے الحمدللہ. مثلا رمضان المبارک میں فجر کی نماز سویرے ہوتی ہے اور یہ سنت طریقہ ہے, کیونکہ فجر کی نماز سال کے 11 مہینے روشنی میں پڑھنا چاہیے. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ آیت میں موجود ہے. لیکن رمضان المبارک میں تو نمازی آ چکے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بس سحری ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی تو ہر شخص پہنچتا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ آج بھی 1 گھنٹے کے بعد جماعت ہوگی تو لوگ کمر سیدھی کرنے کے بہانے لیٹ جائیں گے, اور حضرت داغ ہے جہاں لیٹ گیا وہ لیٹ ہی گیا, اور اللہ کو جوتے پڑے اٹھ نہ سکا, لیٹ گیا اور لیٹ گیا. اس کو کون اٹھائے گا؟ تو فقہاء نے قاعدہ لکھا ہے, ادلۃ الفقہ میں لکھا ہے, اذان کے بعد جماعت سے پہلے لیٹنا مکروہ ہے. کیوں؟ عرض الصلاۃ علی الفوت, نماز فوت ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے. بھئی میں نماز پڑھاتا ہوں, لوگ انتظار میں, اذان سننے کے بعد میں لیٹ گیا, اب وہاں سے کھلواتا ہوں مؤذن صاحب نماز پڑھا لے. یہ کیا مطلب ہوا؟ میں کب پڑھوں گا, کہاں جاؤں؟ یہ نقصان اس سے پیدا ہوا کہ اذان کا مقصد یہ تھا کہ آدمی بیدار ہو کے بیٹھ جائے, اور یہ بیدار تھا اور پھر لیٹ گیا. اب جہاں لوگوں کو علم نہیں ہے وہ رمضان المبارک میں بھی فجر عام معمول کے مطابق تاخیر سے پڑھتے ہیں. غلط طریقہ ہے. رمضان میں فجر آدھا گھنٹہ 20 منٹ آگے لے آؤ. فجر کی نماز بھی رمضان شریف میں قدر مختصر ہوتی ہے, کیونکہ لوگ شب بیداری کر چکے ہوتے ہیں تاکہ تسلی ہو آرام سے. ایسا بھی نہیں کہ جیسے مغرب اور عشاء کی نماز ہو, لیکن عام معمول سے قدر قرات کم ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی امام سنت قرات ترک کر لے, جیسے جمعے کے دن جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر پڑھنا سنت ہے, تو امام صاحب نہ پڑھے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ جلدی ہے. بھائی رمضان شریف میں تو لوگ فجر پڑھ کر قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, زیادہ تلاوت ہوتی ہے, تو آپ پر جلدی آ گئی. مسئلہ واضح کرے کہ یہ سورت دائماً ہمیشہ پیغمبر نے جب ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا ترک نہیں فرمایا, اور رمضان تو زیادہ تلاوت کا مہینہ ہے. اب رمضان شریف میں فجر کی نماز سویرے ہو گئی, اور اب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اشراق پڑھ کے سونا, اشراق پڑھ کے سونا, اشراق سے پہلے سونا ٹھیک نہیں ہے. یہ 2 مسئلے معارض ہو گئے. بہت زمانے کی بات ہے, آج سے 20 سال پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا, ایک نمازی نے مجھے راستے میں کہا, حضرت یہ جو آپ رمضان شریف میں فجر سویرے پڑھاتے یہ کتاب کے مطابق ہے. میں نے کہا پھر یہ نماز پڑھ کر کے اتنی دیر تک بیٹھے رہے ہیں. یا دم مجھے چوک لگ گئی. میں اوہو, مسئلے کا ایک سرا غلط ہو گیا. 23 فتاوا دیکھنے کے بعد جواب مل گیا کہ بے شک فجر پڑھ کر کے سورج نکلنے سے پہلے سونا ٹھیک نہیں ہے, لیکن رمضان کے شب بیداروں کو اجازت ہے. سبحان اللہ, ہمارا دین کیسے کامل و اکمل ہے. اس غریب کو اپنے سوال کا پتہ بھی نہیں, میں نے اگلا جمعہ پورا اس کے فضائل پر پڑھایا. ایک قیمتی بات کہیں سے حاصل ہو جائے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. مرنے سے پہلے انسان کو نیکی کا راستہ نصیب ہو جائے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, قیمتی بات, عقل کی بات, نصیحت کی بات, دین کی بات مسلمان کے باپ کا میراث ہے اور اس کی گمشدگی ہے. جہاں سے اس کو ملے فوراً اس کو حاصل کرے. وآخر دعوانا
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي، وفي رواية من أحيا سنتي فله أجر 100 شهيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ابو عبیدہ بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نمازیوں کا خیال رکھیں، نمازی کے آگے نہ بیٹھے اور نہ گزرنے کی کوشش کریں۔ لکھا ہے کہ راڈو گڑی استعمال کرنا جائز ہے، جائز ہے جب چوری کی نہ ہو، آپ کی اپنے زر خرید ہو اور اللہ نے توفیق دی ہے۔ شریعت نے کیا جمع کی حیض کا کوئی طریقہ خاص وضع کیا ہے؟ جی ہاں، جو مہذب طریقے ہیں وہ سب شریعت نے لکھے ہیں۔ ایمان کے کیا معنی؟ ایمان کے معنی ہیں امن والا ہونا یا برکت والا ہونا اور دوسرے کو امن دینا۔ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بھی کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہے؟ ہاں، جس طرح قرآن مجید کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، احادیث کے لیے محدث کی ضرورت ہے، اس لیے دونوں کی تطبیق اور عمل کے لیے مجتہد و فقیہ کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ ہم حدیث مانتے ہیں، امام بخاری مسلم کو نہیں مانتے۔ اسی طرح جو کہے کہ میں دین مانتا ہوں، امام نہیں مانتا، وہ جھوٹا ہے اول درجے کا۔ دین اللہ تعالیٰ نے اماموں کے ذریعے پہنچایا ہے اور انہوں نے دین کی محنت و خدمت کی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان بڑا عالم تھا، یہ بات صحیح ہے، جھوٹ ہے، بالکل بنیادی طور پر جھوٹ اور فریب اور غلط بات ہے، علم کی توہین کی بات ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شیطان بہت بڑا جاہل تھا۔ وسیلے کے بارے میں مولانا طیب نے جو حدیث پیش کی، آپ نے کہا کہ اس میں جرح ہے، بتائیے کون سی کتاب میں ہے؟ تسکین الصدور میں ہے، ابن تیمیہ کے القاعدۃ الجلیلہ میں ہے۔
تراویح کے بارے میں نعم هذه البدع اس طرح نہیں ہے، نعمت ان کانت هذه بدع لنعمت البدعۃ هذه، یہ بدعت ہے ہی نہیں، سنت ہے، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ میرے بیٹے کا نام اویس ہے اور میں اسے تبدیل کروانا چاہتا ہوں، برائے کرم آپ کو انعام تجویز فرمائے۔ اویس ہٹا کر کے سوئی گیس رکھنا چاہتے ہیں۔ اویس کے معنی ہے نبی کی صحبت سے محروم آدمی۔ اویس کوئی نام نہیں ہے، بدنصیبی کا نام ہے، غلطی سے لوگ رکھتے ہیں۔ دو علم ہیں جو اٹھ گئے اہل علم سے، علم الرؤیا اور علم الاسماء۔ آپ الیاس رکھے، ادریس رکھے، یونس رکھے۔ زور کی نماز میں اگر 4 سنت ترک کرے بعد فرض کے 2 ادا کرنا چاہیے، چاہے پہلے 4 پھر 2۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112۔ میں ایک مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر دوسری مسجد درس قرآن میں جاتا ہوں، وہاں اکثر عشاء کی نماز پڑھائی جا رہی ہوتی، میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ بہتر ہے کہ آپ پہلی مسجد میں نماز پڑھ کر 2 رکعت سنت وطر چھوڑ دیں، کیونکہ وطروں کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے آپ وطر چھوڑ کر جب دوسری مسجد میں پہنچے تو فرضوں کی جماعت میں بنیت نفل شریک ہو جائے، بہتر ہے۔ میں نے ایک جگہ مسجد میں گیا، ادھر جماعت نہیں ہوئی تھی تو میں نے اپنی نماز کی نیت باندھ لی۔ جب میں دوسری رکعت میں تھا تو 2 آدمی آ گئے، میں نے نماز توڑ لی اور جماعت کروائی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نماز توڑی تھی اس کو لوٹانا ہوگا؟ جی ہاں۔ ہماری مسجد کے دکان میں ایک بے نمازی چرسی آدمی رہتا ہے اور مسجد کے کمیٹی نے بٹھایا ہے، گناہ کس کی ہوگی؟ تو گناہ مسجد کی کمیٹی کی ہوگی جس نے چرسی بٹھایا۔ کیا لکھا ہے؟ اچھا، یہ اشراک ہے، یہ تو ایسے اشراک ہے کہ ایسا کبھی آج تک جگہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے یہ خط کی پرچی جو ہے نا لاہور کے عجائب گھر کو بھیج دیں، وہ شکر گزار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاں مینڈک، چیتے اور مگرمچھ بہت ہے، مگر ایسا خط نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان ملک پر کافر قانون چل رہا ہو تو اس ملک کو، علماء اور عوام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے کہ اسلام آ جائے، اور کیا کرنا چاہیے؟ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا اور ایک سانس میں پینا ان احکامات کی شرعی حیثیت جاننا مقصود ہے، فتاوی شام میں موجود ہے۔ زمزم بھی 3 سانسوں سے پینا چاہیے، ایک سانس سے نہیں۔ تھوڑا ہو تو پھر مجبوری ہے ایک سانس سے پیو۔ نقد رقم میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ حضرت صاحب، کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ صحیح طرح بیٹھ جاؤ، جس ساری مہذب و شریف لگتا ہو، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ سنت طریقہ ہے۔ حاملہ اور مطلقہ کی عدت میں کوئی فرق ہے نہیں۔ حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی عدت پوری، اور مطلقہ کی عدت تو 3 مہینے، اور اگر حاملہ مطلقہ ہے تو اس کی بھی یہی عدت ہے، وضع حمل۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزر گیا، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہے؟ یہ قرآن و حدیث فضولیات نہیں بیان کرتے، یہ فضول باتیں ہیں۔ 7ویں ہزار کے اخیر میں حضرت تشریف لائے، 1,500 اور ہو گئے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اذان میں اللہ اکبر یعنی لا سے متصل کہنا جائز ہے؟ نہیں، اللہ اکبر 2 علیحدہ ہونے چاہیے اذان میں، اور تکبیر میں 2 کلمے ملا کر۔ رات کو ایک بزرگ نے تکبیر کہی تھی شام میں، میں نے بعد میں انہیں سمجھایا کہ غلط تکبیر کہی۔ میں نے ان کو وہاں مجمع میں کہا کہ یہ تکبیر نہیں، آپ نے اذان دی۔ طلحہ نام رکھنا جائز ہے، صحابی جلیل القدر کا نام ہے۔ ہیرے اسقاط جائز ہے بطریق فقہا۔ نماز کے دوران جماعی آئے تو کیا ہاتھ رکھنا چاہیے؟ اگر قیام کے دوران جماعی آئی تو دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ اس طرح، اندرونی تلوا، ہتھیلی، اور اگر دوسری کسی کیفیت میں، قاعدے میں یا اور حالات میں، تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف۔ بدعتی لوگ کہتے کہ اللہ نے اپنے خدائی کے صدقے ظاہر فرمائی، یہ سب بکواس ہے، بے بنیاد و غلط باتیں ہیں، یہ سب
رافضی اینڈ کمپنی کا خام مال ہے جو بدعتی اینڈ کمپنی بیچ رہی ہے۔ پوچھنا یہ کہ نماز میں سے جسو واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ التاخیر فی الرکن او التاخیر فی الواجب او ترک الواجب، اصولی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ بینک میں سودی کھاتے کو کھولنے کے لیے کھاتے کی تصدیق کرنے والے بھی گناہگار ہوگا، اتنا ہی گناہگار ہوگا۔ مطالعہ حدیث کے لیے اردو زبان میں مولانا مناظر حسن گیلانی کی تدوین حدیث، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم کی تبلیغ نصاب، جس کو کم بختوں نے فضائل اعمال کے نام سے شائع کیا ہے، اور فضائل صدقات، یہ 2 کتابیں احادیث کی اردو زبان والوں کے لیے بخاری اور ترمذی سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ تقریر کرنے کے لیے کوئی بہترین خطبات ذکر فرمائے۔ تقریر کرنے کے لیے بہترین کتاب قرآن کریم ہے، اور بخاری شریف کی بہترین اردو شرح انوار الباری حضرت امام الحسن مولانا انور شاہ کی اردو شرح ہے۔ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا، نہیں باپ کے نام سے، ماں کے نام سے نہیں پکارا، غلط ہے۔ ہبہ فاطمہ و ہبہ عائشہ دونوں نام شرکیہ ہے۔ فاطمہ کا نام رکھنا تو ویسے بھی مناسب نہیں، بخاری میں ہے بئست الفاطمہ، فاطمہ نام نہ رکھا جائے، اور عائشہ ام المومنین کا نام رکھ سکتے ہیں بے شک، لیکن اس کے ساتھ ہبہ وبہ نہ لگایا کرو، یہ ہبہ اللہ کا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ شلوار اور پینٹ کو موڑ نہیں سکتے، نہیں، درست ہے، ٹخنے کھلے رہنا چاہیے۔ اسقاط دینا جائز ہے جب جس کے اوپر لازم ہو۔ مردے کے پیچھے خیرات کرنا ضروری ہے۔ قبر کو سیمنٹ سے پکا کرنا کناروں سے جائز ہے۔ جب میں وضو مکمل کرتا ہوں میرے دل میں اطمینان نہیں ہوتا، یعنی میں ٹھیک طریقے سے وضو، آپ ایسا کریں کہ ہر وضو کے لیے غسل خانے میں نہایا کریں یا کسی حوض میں غوطہ لگایا کریں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے کر کے دل کو مطمئن کر لو، کیا ہمارے اسلام نے یہی بتایا میں مسلمان ہوں۔ مغرب کی 2 رکعت نکل جائے تو انہیں کیسے ادا کیے جائے؟ 1 رکعت ثنا اور سورت والی پڑھ کر قاعدہ کر لے، پھر کھڑے ہو کر کے 1 اور رکعت بھی سورت والی پڑھ لے۔ میری اہلیہ کے پاس تقریباً 6 تولے سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ درست بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر اور رقوم بھی ہے یا کچھ چاندی بھی ہے یا چاندی کا بدل سکر عید الوقت بھی ہے تو پھر چاندی کا حساب سمجھ کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ گھر والوں کی مرضی کے بغیر کسی غیر مسلم لڑکی کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر کے مسلمان کرنا پھر شادی کرنا کیسا ہے؟ یہ باتیں کوئی گھر والوں کو بتاتے ہیں پاگل؟ یہ باتیں تو اپنی پوری ہوتی ہے، گھر والے تو بعد میں کچھ دیر تک روئیں گے پھر ہنس کے بیٹھ جائیں گے۔ اردو زبان میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند فتاوی کفایت المفتی مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی۔ میں انگریزی اسکول میں پڑھاتا ہوں اور وہاں بچے جوتے پہن کر بے وضو قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر جوتے اتار کر وضو کیا جائے تو کیا لکھا ہے؟ بہرحال آپ اپنے دین کو مکمل کریں اور وہاں مکمل کروائے۔ مفتی رشید صاحب نے حاجی عثمان کے بارے میں جو فتویٰ دیا تھا وہ فتویٰ درست اور صحیح تھا۔ تقلید کا کیا مطلب ہے؟ تقلید کا فقیہ اور مجتہد پر دین کی روشنی میں اعتماد کرنے کو کہتے ہیں۔ غدیر خم کا خطبہ بے بنیاد اور بے حقیقت ہے۔ یہ رافضی اینڈ کمپنی کا بنایا ہوا ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران جب محمد کا نام آ جائے درود پڑھنا بدعت، خلاف شرع اور ناجائز ہے، کیونکہ پھر تو نماز میں بھی جب ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ تو آپ پیچھے سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ رضا خان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں رضا خانیت نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کا نام حدیث سے ثابت ہے، جی ہاں، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ پھر چوریاں کرنے لگے، تالے کھولنے لگے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی پرچی کا آدمی پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جائے، یہی لوگوں کے تالے کھول رہا ہے۔ طالب علم کی والدہ کو معدے کی تکلیف ہے، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ اکثر علماء مسجد میں جنازے پڑھاتے ہیں، برا کرتے ہیں۔ علماء کا عمل دین نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ دین ہے۔
ترمذی شریف اور ابو داؤد دونوں میں ہے، من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب اس بدھو کو کچھ نہیں ملا تو مردے کو کیا بھیج رہے ہیں؟ دونوں خالی ہاتھ۔ فتاوی عالمگیری میں 500 فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میت باہر رکھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ باہر ہے، اکثر مسجد میں ہے، یا اکثر باہر ہے کچھ مسجد میں، ہر حال میں غلط اور خلاف شرع ہے۔ انڈیا کا مسلمان فوجی اور پاکستان کا مسلمان فوج دونوں اطراف سے لڑائی میں مارے گئے، اس میں کون شہید ہے؟ مسلمان جب اسلامی موت مرے گا تو شہید ہوگا۔ اگر یہاں کا فوجی ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے، مردار ہے، اور اگر وہاں کا فوجی ہے لیکن ظالموں کو مار رہا ہے تو شہید ہے، بشرطی کی ایمان ہو۔ یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یزید کو نہ ملعون کہہ سکتے ہیں نہ کافر کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گناہگار اور مجرم کہہ سکتے ہیں۔ پیدائش کے کتنے دن بعد بچے کا ختنہ کرنا چاہیے؟ شروع میں ہو تو افضل ہے۔ ایک شیعہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال، اس سال کو حضرت نے عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا۔ اس سے معلوم کہ غم منانا نبی کی سنت ہے۔ آپ نے تو صرف کہا تھا کہ یہ غموں کا سال ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جلوس نکالو ماتم کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ 2 اور 2 4، تو پیچھے سے کوئی بھوکا آواز ہے 4 روٹی 4 بوٹی، تو ایک اور کہے کہ نہیں تیرے لیے 4 سوٹی۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ سنتوں کو اجتماعی دعا، درست بات یہ ہے کہ ثابت ہے۔ فقہ روایات سے حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے، مدخول بہا عورت کو ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دی جائے، میں 4 کے 3 طلاق ہے۔ معلوم یہ کرنا کہ غیر مدخول بہا پر اس طرح اتفاق ہے یا نہیں، دونوں ایک حکم میں ہے۔ غیر مدخول بہا تو ایک ہی سے مغلظہ ہو جائے گی۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ شاہ منصور مولانا، پنجپیر مولانا غلام اللہ ان میں علم و عمل کے لحاظ سے بڑے عالم کون تھے؟ آپ ترازو رکھ کر کے لوگوں کو تولنا شروع کریں، پہلے اپنے آپ کو تول لو اور اپنی شکل تول لو ذرا، پھر باتیں کرو۔ بازار میں غیر مسلم سے سبزی یا فروٹ لے سکتے ہیں لیکن مسلمان سے خرید فروخت افضل ہے۔ حجۃ الوداع میں خطبے کے بعد آپ نے مسجد میں نمیرہ میں نماز پڑھی، وہ کس امام کے مطابق تھی؟ بے وقوف کہیں کا، اول درجے کا احمق، احمقوں کا سردار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، امام الائمہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح تجھ جیسے خچر یہ پوچھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سے بیان کر رہے تھے وہ بخاری سے تھی یا مسلم سے؟ گدھے اور خچر بھی انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ کوئی ذکر عنایت فرما دیجئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے کوئی اچھا وظیفہ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پڑھو، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ، قیامت کے دن 7 آسمان اور 7 زمینیں اس میں رکھی جائے، اس کے بدلے میں وہ ہلکی ہوگی اور یہ بھاری نکلے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہو، تم میری طرف سے آزاد ہو، اگر اب بھی وہ کام کرے تو طلاق ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ حضرت بنوری کے مفتی احمد الرحمان نے چینگوں کو حلال کہا۔ یہ مفتی احمد الرحمان صاحب کا فتویٰ ہے، کمزور فتویٰ ہے۔ اس زمانے میں ہی مفتی ولی احسن صاحب نے اس کا رد کیا تھا۔ شیئرز کا کاروبار میں اگر سود نہیں ہے تو جائز ہے۔ ہمارے اسکول شرعی طریقوں پر چلتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ بچے داڑھی موڑتے ہیں لیکن انتظامیہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ اسکول والے تو کسی پر اکراہ نہیں کر سکتے ہیں، ترغیب دیا کریں کہ بھائی داڑھی رکھ لو، سنت طریقہ ہے، کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ مرتد کے لیے 3 دن کے مہلت کے بعد سزائے موت پر اجماع ہے یا سفیان ابراہیم ہے؟ رہنے دے فضول باتیں، بس جس مذہب پر آپ ہے اس میں یہی حکم ہے۔ ادھر ادھر کی خارش سے اپنا علاج کراؤ۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت یا آیات منتخب کرنے کے لیے خاموش ہو کر سوچنا درست اور جائز ہے۔ عورت کے لیے پیغمبر وقت سے پردہ کرنا ضروری ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ فرماتے تھے برائے تعلیم۔ ویسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ نہیں ہے،
کیونکہ آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تم سب کے لیے باپ کی طرح ہوں، بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ کروڑوں اربوں کربوں ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ یہ بتائیں کہ مسجد میں موجود شخص کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے اور جمعے کے بعد میں سورہ نصر کی تلاوت فرماتے، اللہ تعالیٰ حق کی مدد فرما دے گا اور آپ کے بھی کام ہو جائیں گے۔ میری بچی عمر 7 سال شعبہ حفظ کی طالبہ ہے کہ زبان میں لکنت آ گئی، اوہو یہ تو کسی نے ڈانٹا ہے یا بہت سخت طریقے سے اس کو یک دم روکا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رب اشرح لی صدری کی دعائیں سورہ طٰہٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی، پیر اور منگل کے دونوں دن ظہر کے بعد دعائیں مان کے اور 121 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائے، پیر کے دن ظہر کے بعد اور منگل کے دن پھر ظہر کے بعد۔ 1 سال پہلے والدہ کا انتقال ہوا اور 1 سال بعد بیٹی کا انتقال ہو جائے، کیا بیٹی مرنے کے اپنی والدہ سے قبر میں ملاقات کرے گی؟ جب آپ چلے جائیں پھر پتہ کر لیں دونوں سے۔ حکم یہی ہے کہ جن کا خاتمہ خیر پر ہو وہ آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرا ایک ساتھی جس کے والدین بہن بھائی بیمار ہیں، آپ سے گزارش اللہ سب کو صحت و شفا دے۔ لکھا ہے کہ دولت خان مستری کے صحت کے لیے آمین، اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو حضرات فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ چند روز پہلے ہمارے ایک بزرگ حافظ غلام علی توکلی راوی پنڈی میں انتقال فرما گئے، دعا فرمائے اللہ حضرت کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ اور ابھی ہمارے بھائی دولت خان کے لیے جو دعاؤں کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ اسے صحت شفا اور کامیابی کے ساتھ عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و شفا عطا فرمائے، عافیت و خیر سگالی نصیب فرمائے، مرادیں پوری فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، ایمان و اسلام کے اعمال استقامت خیر پر دوام، شر فتنے گناہوں سے بچنے کی توفیق غیرت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی